نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم جہاں جہاں دیکھتے جہاں جہاں سنتے وہ ایک ہی بات سنتے ہیں کہ پاکستان میں امن کون دے سکتا ہے، پاکستان کو کون ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ یعنی ہماری امید جو ہے، ہم نے جو امید لگائی ہوئی ہے وہ سیاست دانوں سے۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان اس کو اچھا بنا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف اس کو اچھا بنا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے زرداری اس کو اچھا، کوئی کہہ رہے فضل الرحمان صاحب۔ یعنی ہر بندے نے اپنے اپنے امید لگائے ہوئے کن لوگوں سے؟ سیاست دانوں سے، بندوں سے۔ میں آپ کو یہ اس بات پہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو امن نہیں دے سکتا جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر نہ چلیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے، اذکار سے، ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، یعنی ان پر رزق تنگ کر دوں گا۔ تو کیا آج ہم بے نمازی نہیں ہیں؟ کیا ہم سود خور نہیں ہیں؟ کیا ہم روزے خور نہیں ہیں؟ کیا ہم رشوت خور نہیں ہیں؟ یعنی ہمارے ملک کے اندر جھوٹ، دھوکہ، سود، نماز چھوڑنا، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے؟ موجود تو چھوڑو، اکثریت میں ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا دوسری جگہ کہ بھائی دیکھو اس ٹائم جس ٹائم کی سود حرام نہیں تھی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے دیا ہوا ہے ان کو اجازت ہے کہ سود اپنا واپس لے لو، اپنی رقم جو سود پہ دیے ہوئے وہ واپس لے لو۔ لیکن آج کے بعد اگر کوئی سود کرے گا، یا تو سود کرنا چھوڑ دو، یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی وارننگ دی ہے کہ یا تو سود چھوڑ دو، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کر رہے؟ کیا آج ہم نے سود چھوڑا ہوا ہے؟ ہماری باقاعدہ قومی سطح، ہماری ٹوٹل معیشت چل رہی ہے سود پر۔ کیا ہمارے اسمبلیوں کے اندر اعلان نہیں ہوتا ہر بجٹ میں کہ اس مرتبہ شرح سود اتنا % رہے گا؟ مجھے حیرت اس بات پہ نہیں ہوتی کہ سیاستدان جن کو سورہ کوثر نہیں آتی، جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، ان سے مجھے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا؟ ان سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ مجھے گلہ ہے تو یہ جو مولانا ہمیں فتوے دے رہے، جو علماء، جتنے علماء بیٹھے ہوئے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ہماری ٹوٹل معیشت سود پر چل رہی ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں امن نہیں دے سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں امن نہیں دے سکتا جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں لگے رہے۔ جب سے ہم نے رشوت دینا، سود کھانا پینا دینا، دیکھو رشوت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ لینے والا ہے، دینے والا تو نہیں ہے۔ ہم آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو رشوت دینے لگ گئے۔ اگر میں NIC بنوانے کے لیے لائن میں لگو، تھوڑا سا کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ لائن میں لگا رہا، تو کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یار کوئی ملا، یار یہ 2000 روپے لے لو، مجھے آگے کروا دینا۔ رشوت ہے نا۔ آپ نے غلطی کیا ہے، قانون توڑا ہے، چالان بھرنے کی بجائے آپ پولیس والے کو 150 روپے دے دیتے ہو، جان چھڑا لیتے ہو۔ بھائی دینے والا بھی اور لینے والا بھی، دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ تو کیا آج یہ ہم ساری چیزیں کر نہیں رہے؟ کیا ہماری معیشت سود پہ نہیں چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے تو عمران خان کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امن نہیں دے سکتا ہے، کوئی طاقت آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک آپ جھوٹ، بے ایمانی، سود، دھوکہ، یہ ساری چیزیں نہ چھوڑ دے۔ بھائی دیکھو عوام کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ صبح شام آپ تقریریں کرتے رہیں گے، میں تقریریں کرتا رہوں گا، میں گلہ کرتا رہوں گا کہ یار دیکھو ہمارے حکمران کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، سب یہ، پر میری کیا ذمہ داری ہے؟
کیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا؟ کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں دھوکہ دے کے سبزی، فروٹ، آٹا، گھی، چینی وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں بیچتا؟ کیا ہم مسلمان یہ ساری چیزیں کر نہیں رہے اس ملک کے اندر؟ تو پھر ہم کس سے مانگ رہے یار؟ جب میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں تو پھر دوسرے کے ساتھ کیا ہے وہ کر سکتا ہوں، میں گلہ کر سکتا ہوں؟ بھئی اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ کو حقیقت میں امن چاہیے، سکون چاہیے، بھلے معیشت مطلب آپ کی آمدنی کم ہوگی، آپ کی ساری چیزیں کم ہوگی، آپ کی حرام بند ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کو سچ میں سکون چاہیے تو سکون ہے اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر۔ اگر آپ کو سچ میں چاہیے، آپ کو امن چاہیے، آپ کو ترقی چاہیے، تو وہ سارے کے سارے موجود ہیں اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو سکون والی، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جو امن والی زندگی تھی نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر، یعنی ان کی دور میں، پھر صحابہ کرام نے جس طرح کی حکمرانی کی، جس طرح کی خلافت کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب نے کس طرح کی حکمرانی کی، کس طرح کی امن قائم کیا تھا، کس طرح کی لوگوں کو انصاف دیا ہے۔ کیا اس ٹائم معیشت کا لوگوں کو نہیں، اس ٹائم سکون کیوں تھا؟ کیونکہ اس ٹائم لوگ معیشت پہ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ڈالر کدھر جائے گا، ڈالر نیچے آئے گا، اوپر جائے گا، ان کے ساتھ کیسے معیشت۔ ان کی صرف اور صرف بات چیت مجلس سے ہوتی تھی اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے خوش کرنا ہے۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہاں ڈالر کہاں پہنچے، تیل کہاں پہنچے، گھی کہاں پہنچے، آٹا کہاں پہنچا، چینی کہاں پہنچا، بس ہماری بیسس پہ۔ بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں خود کو کم سے کم ڈالو۔ خود پہ تو طاقت ہے نا۔ ہر بندہ اگر یہ سوچے کہ بھائی میرے پہ طاقت ہے نا تو میں خود کو آج سے کوئی حرام، کوئی غیر قانونی، کوئی غیر شرعی کام نہیں کروں گا، ہر بندہ یہ سوچے تو خود بخود سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں خود سے شروع نہیں کرتا، دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے، اذکار سے، یعنی میرے اس سے غافل ہو جائے گا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے پاکستان میں؟ معیشت تنگ ہے۔ ایک 500 550 روپے گھی کی کلو ہے۔ اب وہ آپ کو ایک مزدور آدمی کی 500 روپے دیہڑی، 1 کلو گھی نہیں آتی اس کی مزدوری سے، تو معیشت تنگ ہوئی نا۔ تو بھائی میں ابھی بھی وقت ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اور کوئی بھی غیر شرعی، غیر قانونی، غیر طریقے سے کام نہیں کرنا ہے۔ حق حلال روزی کمانا ہے، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکون ملے گا اور پاکستان بھی امن میں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔